الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الحرمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کریم کی توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک کی برکتیں بھی حاصل کر رہے ہیں اور سورہ یوسف کا بیان کر کے اور بالخصوص سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے برکتیں حاصل کر رہے ہیں. بندہ ناچیز نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 54 پڑھی ہے اور انشاءاللہ باقی آیات کی روشنی میں بھی عرض کریں گے. ہم نے گزشتہ درس میں یہ پڑھا اور سنا کہ جب بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ تو آپ نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور مطالبہ رکھ دیا کہ پہلے جس الزام کی وجہ سے مجھے جیل میں بھیجا گیا ہے پہلے اس الزام کی چھان بین کر لی جائے. حقیقت کھل جائے کہ اصل میں قصوروار کون ہے. اس وقت تک میں باہر نہیں ہوں. تو بادشاہ نے مصر کی عورتوں کو بلایا اور جناب زلیخا بھی آئی اور پوچھا کہ ماجرا کیا ہے. بادشاہ اور ہے عزیز مصر اور ہے یہ بات سے میرا. تو دوستو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اب عورتوں نے سچ کہہ دیا کہ سچ پوچھتے ہو تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذرا برابر بھی قصور نہیں. یہ جو پھنسانے کے جال بچھائے گئے یہ ہماری طرف سے. اور زلیخا نے تو اس موقع پر خوب بات کہی کہ اب تو حق واضح ہو گیا. تو اس نے اپنے ہی جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین کہ میں نے ہی اسے پھسلانا چاہا تھا اپنے مطلب براری کے لیے. بخدا وہ تو
سچے ہیں. تو بہرکیف حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی جب بالکل روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی تو بادشاہ پہلے خواب کی وجہ سے بھی ان کا بڑا معتقد ہو گیا تھا، اور اب جس الزام کی بنا پر آپ جیل میں گئے تھے وہ الزام جھوٹا اور غلط نکلا. اسلام میں تو خیر جو کسی پر جھوٹا بہتان باندھے، جھوٹا الزام لگائے، بہتان تراشے تو 80 کوڑے کی سزا رکھی گئی. جو گواہ پیش نہ کر سکے، یہاں تو بس کرائے کے گواہ مل جاتے ہیں. کسی پاک دامن کو اندر کرنا ہو بس الزام لگا دو، کرائے کے گواہ مل جائے. اللہ تعالیٰ معاف کر دو. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے لے آؤ میرے پاس. ایسا شخص پاک دامن، زیرک، دانا، صاحب علم و عمل جیل میں پڑا رہے. استخلصہ لنفسی، میں چن لوں گا اسے اپنی ذات کے لیے، میں معزز بنا لوں گا. میرے دربار کا وہ معزز ترین شخص ہوگا. آپ کے پاس پیغام پہنچتا ہے، بس اب عزت و ناز آپ تشریف لے آتے ہیں. اور بادشاہ نے تخت پر بٹھا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. کہاں سے کہاں تک پہنچا، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے، یہ اللہ کی کرم نوازیاں ہیں. اگر کسی کو وہ مشکلات سے گزارتا ہے، مصائب و آلام کے مراحل سے گزارتا ہے، تو پھر عزت و کرامت کا تاج بھی اس کے سر پہ سجاتا ہے. بادشاہ نے تخت پر عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا. اب بتائیں بادشاہ جس کو عزت و احترام کے ساتھ، توقیر و تعظیم کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھائے، اپنے پاس بٹھائے اور ساتھ ہی کرسی رکھی ہو، تو باقی کیوں نہیں اس کی عظمت کو تسلیم کریں گے. وزراء ہوں، اراکین ہوں، وہ تو عزت و احترام کریں گے کہ جب بادشاہ اسے عزت سے نواز رہا ہے. تو فلما کلمہ، تو جب بادشاہ نے آپ سے گفتگو کی، آپ کا چہرہ تکا، منہ سے پھول جھڑ رہے تھے، علم و حکمت، کیونکہ پیغمبر تو فضولیات سے پاک ہوتا ہے. پیغمبر کی زبان فضولیات سے پاک ہوتی، وہ تو دانائی کی باتیں کرتے، وہ تو حکمت کی باتیں کرتے، وہ تو بے معنی بات ہی نہیں کرتے، وہ تو فضول بات ہی نہیں کرتے، وہ تو فضول باتوں میں وقت ہی نہیں گزارتے. تو فلما کلمہ، تو جب بادشاہ نے آپ سے گفتگو کی تو گفتگو سے بھی بڑا متاثر ہوا. پہلے تو تعبیر سے بھی بڑا متاثر ہوا. دوسرے مرحلے میں جب آپ پر الزام لگانے والیوں نے اپنی ہی زبان سے پاک دامنی کی گواہی دی کہ ان کا تو رتی بھر بھی، ذرا برابر بھی قصور نہیں تھا، یہ ہم ہی قصوروار ہیں. دوسری اس بات سے بھی متاثر ہوا. اور تیسرے نمبر پہ جب گفتگو کی تو صرف سبحان اللہ،
چہرہ ہی حسین نہیں تھا، جو منہ سے بات کرتے وہ بھی اپنے اندر حسن لیے ہوئے، وقار لیے ہوئے ہیں۔ تو اس بات سے بھی وہ بہت متاثر ہوا، تو وہ بول اٹھا، اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ۔ آپ سے گفتگو کی اور وہ مطمئن ہو گیا، تو کہا آپ آج سے ہمارے ہاں بڑے معزز مکین مکان والے، عزت و کرامت والے، امین امانت دار، قابل اعتماد۔ حالانکہ آدمی کو پہلے جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، پھر اسے امین کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ پیغمبر کی شان ہے کہ ابھی کوئی ذمہ داری سونپی بھی نہیں تھی، لیکن بادشاہ جوہر شناس تھا۔ لگتا ہے بادشاہ جوہر شناس تھا۔ جوہر شناسی بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جس کے اندر کوئی صلاحیت ہے اس کا اعتراف کرنے کی توفیق نصیب کرے، کیونکہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو جس کے پاس جو اللہ کی عطا ہے، صلاحیت ہے، اس کی صلاحیت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ باہر کے بادشاہ نے پیشانی کو پڑھ لیا، چہرے کو پڑھ لیا کہ یہ بہت ہی قابل اعتماد شخص ہیں، ان پر یعنی بے دریغ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو جب اس نے آپ کو اپنے دربار کا معزز ترین شخص قرار دیا کہ آج کے بعد یہ جتنے بھی ہمارے دربار میں حاضر رہتے ہیں یہ معزز ترین ہے، اور باقی اس میں کوئی شک نہیں۔ اس وقت مصر میں آپ سے بڑھ کر کوئی معزز تھا بھی نہیں، یا کنعان میں سیدنا یعقوب علیہ السلام، اور مصر میں سیدنا یوسف علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا، قرآن کہتا ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ آپ نے فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجیے، آپ مجھے بے دھڑک وزیر خزانہ بنا سکتے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں میرے متعلق کہ آپ امین ہو، قابل اعتماد ہو، تو پھر مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، تاکہ خزانہ محفوظ ہاتھوں میں ہو، خام خواہ بے دریغ بے جان خزانے کو خرچ نہ کیا جائے، ضرورت کے مطابق حقدار کو حق پہنچے۔ انی حفیظ علیم، فرمایا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، تو میں ان کی حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں، یعنی معاشی مسائل کا مجھے علم ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ خواب کی تعبیر بھی انہوں نے بتا دی تھی، تو وہ بادشاہ پہلے بھی متاثر تھا، تو ادھر آپ نے بھی پیشکش کر دی کہ آپ مجھے یہ ذمہ داری سونپیں تو سمجھ لیں یہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔
اور ظاہر ہے کہ خزانہ ایک ایسا ہوتا ہے بیت المال، اس کے لیے امانت دار دیانت دار چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق مسند خلافت پر آتے ہیں تو خزانہ ادھر ادھر نہیں ہوتا، خزانے پر جو لوگ معمور ہوتے ہیں ایک ایک پائی کا حساب رکھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایسے غلام تیار کیے، ان کو جو بھی ذمہ داری سونپی گئی انہوں نے بڑی دیانتداری اور امانت داری سے اسے نبھایا۔ دیکھیے جب قادسیہ کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، مال غنیمت ہاتھ آیا، درہم ہے، دینار ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ان کی لسٹیں تیار ہو گئی۔ تو جو وہاں کمانڈر تھے انہوں نے وہ مال غنیمت اونٹوں پہ لدوایا اور سارے سامان کی لسٹ تھما دی اور روانہ کر دیا مدینہ منورہ۔ جب مدینہ منورہ میں سامان پہنچا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت وہ سامان مسجد نبوی میں بکھیر دیا گیا اور وہ جو لسٹ تھی سامان کی فہرست تھی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں تھما دی گئی۔ اب آپ کے ہاتھوں میں لسٹ ہے سامان کی، کہتے ہیں دیکھو کتنے دینار ہیں، چیک کرتے ہیں، جتنے دینار یہاں لکھے ہوئے تھے لسٹ میں ایک دینار بھی کم نہ، درہم، چاندی، سونا، سامان، حتیٰ کہ میخیں، کیل، سوئی دھاگا، جو بھی لکھا ہوا تھا، ہزاروں میل سفر کر کے بھی ذرا بھر بھی حضور کے غلاموں نے کہیں بددیانتی نہیں کی، کہیں خیانت نہیں کی۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ پورا سامان لسٹ کے مطابق ہے، فہرست کے مطابق ہے، ایک پائی بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی تو خوشی سے آنکھ سے آنسو چھلک مولا علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں ما یبکیک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کریم نے ہمیں کتنے دیانتدار ساتھی عطا فرمائے، کتنے امانتدار سپاہی عطا فرمائے، ہزاروں میلوں سے سامان آ رہا ہے، سوئی بھی ادھر ادھر نہیں۔ کیا خیال ہے اسلام آباد سے گرانٹ چلے ٹھٹھے کے لیے آپ تک پہنچتی اللہ ہو یا کتنی پہنچے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ کہ بس یہ شکر کے آنسو ہیں کہ اللہ نے مجھے کتنے اچھے ساتھی دیے ہیں۔ تو حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ کہا کہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے ساتھی ہیں، نیچے اچھے ساتھی ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ آپ جیسے اوپر عادل لوگ موجود ہیں، یہ ان کے اثرات نیچے تک موجود تو پتا چلا جب اوپر عادل انصاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو نیچے تک انصاف نظر آتا۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں گا، انہوں نے خود عہدہ طلب کیا،
حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ تو کافروں کی حکومت تھی، آپ تو مومن تھے، تو کیا کسی کافر کی حکومت میں ایک مسلمان عہدہ طلب کر سکتا ہے؟ اس پر علماء اسلام نے بڑی بحث کی ہے۔ کہتے ہیں ویسے بھی اسلام میں خود بھی آپ عہدہ نہیں طلب کر سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے ابو موسیٰ اشعری، اگر کسی عہدہ کی کوئی شخص خواہش رکھتا ہے تو ہم ایسے شخص کو وہ عہدہ نہیں دیتے۔ جو عہدہ طلب کرے، امارت طلب کرے کہ مجھے فلاں عہدہ دے دو، جو خواہش کا اظہار کرے گا ہم اسے عہدہ نہیں دیں گے۔ ہاں اگر بغیر طلب کیے، حضرت عبد الرحمن بن سابرہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ عبد الرحمن کوئی عہدہ مت مانگو، امارت مت طلب کرو، کیونکہ اگر تمہاری طلب پر تمہیں کوئی عہدہ دیا جائے گا تو اس کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا تمہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، پھر تم جانو۔ اور عہدہ اگر بغیر طلب کیے تمہاری صلاحیت کی بنا پر تمہیں عہدہ دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے۔ تو حضرت نے عہدہ طلب کر لیا، تو بات یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو عہدہ طلب کیا وہ کیوں کیا؟ تو اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ جس فیلڈ میں، جس میدان میں، جس شعبہ میں میں مہارت رکھتا ہوں اور کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ پیشکش کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ دیانتدار ہو۔ تو آپ نے جو پیشکش کی تو چونکہ اس پورے مصر کے اندر آپ سے بڑھ کر ماہر معاشیات نہیں تھا، اور آپ سمجھتے تھے کہ میں نے وہ جو 7 سال خشک سالی کے آنے والے ہیں کس طرح گزارنے ہیں، کیا کرنا ہے۔ تو جب آپ نے عہدہ قبول کیا اور پھر آپ نے سبحان اللہ وہ جو خوشحالی کے سال تھے وہ تو ٹھیک ہے، اب خوشحالی کے سال جو آنے والے تھے ان کے لیے منصوبہ بندی کر لی، گودام بنوائے، اور گندم جو تھی وہ خوشوں میں رہنے تھی، اور سبحان اللہ بڑے اعلیٰ پیمانے پر انتظامات فرمائے کہ کل کو جو مشکلات پیش آئیں گی ان کا حل کیا۔ تو آپ کے بھائی کیسے پہنچے؟ ظاہر ہے خشک سالی سے صرف مصر اثر نہ ہوا، آس پاس کا بھی علاقہ متاثر ہوا، کنعان کے لوگ بھی متاثر ہوئے۔ پتہ چلا جو غلہ ہے وہ صرف مصر والوں کو نہیں دیا، غلہ نہیں دیا جا رہا، بلکہ جو گرد و نواح کے لوگ ہیں وہ بھی غلہ لے سکتے ہیں۔ تو یہی سبب بنا آپ کے بھائی وہاں مصر پہنچے، پھر کیا حالات پیش آئے انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔